لیکن جو ادھر ماحول بنایا گیا ہے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پھر یاد رکھیں یہ ایوان کہ اس دن یہ جو ابھی جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان 20 نکاتی نقطوں پہ تو عمل ہو جائے گا، میں اچھے تارے دکھائے گئے ہیں کہ فلسطین کو مان لیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچا تو یہ ایک ڈرامہ کھولا گیا ہے۔ اور اس 20 نکاتی پوائنٹ کے بعد فوراً میری یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے ملک والے یہ بھی شاید مان چکے ہوں، سعودی عرب بھی، کہ جو ابراہیم اکارڈ تھا کہ بھئی اب اسرائیل کو تسلیم کرو اور اب سب چلے گا۔ یاد رکھو میری یہ بات۔ اور پھر جو زہر ریاست پاکستان نے پچھلے 70 سال سے اسرائیل کے خلاف اپنے شہریوں کے اندر دماغ میں اور دل میں گھسا چکے ہیں، اس زہر کا کیا کرو گے؟ اتنا آسان ہے کہ بھئی، لیکن جو ادھر ماحول بنایا گیا ہے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پھر یاد رکھیں یہ ایوان کہ اس دن یہ جو ابھی جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس دن ان کی یہ حالت ہوگی جو آج مودی کی ہو رہی ہے۔ میں میڈم چیئر سمجھتا ہوں کہ SIFC ایک غیر آئینی ادارہ ہے، اور یہ گورنمنٹ یا لا منسٹر مجھے بتا دے کہ آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد SIFC کی حیثیت آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ مجھے پرویز انکل بتا دے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آیا SIFC ایک دفعہ پھر فائنانشلی 1 یونٹ کی طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کے تمام تر فیصلے ایک ہی جگہ ہو رہے ہیں۔ آپ کی پنجاب کے ایگریکلچر پالیسی وہی SIFC بنا رہا ہے، آپ کا جو بنگ پالیسی بنایا اس کا کمیشن وہی SIFC کو ملا ہوا ہے، ریئر ارتھ منرلز وہی SIFC ڈیل کر رہے ہیں۔ آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ عمل غیر آئینی ہے یا غیر آئینی نہیں ہے؟ میڈم، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، اس کے بعد اب ایک اور میرا پارٹی کا بندہ باجوڑ میں ٹارگٹ ہوا، اس کو شہید کیا گیا۔ یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ خدا را مولانا خانزیب شہید کے واقعے پہ ایک لیٹر ان کا حکومت کا ہے، انہوں نے جوڈیشری کو لکھنا ہے، چیف جسٹس کے، کہ اس واقعے پہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ مجھے بتائے یہ حکومت کیا ملوث ہو اس سب میں؟ سینیٹر صاحب، میں اگر ملوث نہیں آپ ہو کنکلوڈ کریں، میں ان کو جواب، میں بار یہ بات کر چکا ہوں، ان کو جواب کا موقع دے دیں۔ اب آپ کنکلوڈ کریں۔ انشاءاللہ سب باتیں پبلک انٹرسٹ کی ہوں گی۔ خیر ہے سر، ایک واقعہ تیرا کا واقعہ ہوا، مجھے 2 منٹ دے دو، تیرا کا واقعہ ہوا۔ جی، تیرا پہ الگ بات کر لیجئے گا، اتنا پورشن ہو کے نہیں میڈم، پھر کہاں ہوتا ہے؟ میں بار میڈم میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ادھر، میں بار میں جب سے سینیٹر بنا ہوں، میں جو چیزیں کویشچن وغیرہ دیتا ہوں وہ نہیں اٹھتے، ادھر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ پلیز ایک پارلیمانی لیڈر بول رہے ہیں۔ This is a matter of public interest and I have to speak about it. Please raise it separately. اب ان کو جواب کا Let me. These all are, یہ سب اگر میڈم میرے ریئر ارتھ منرلز کے بریف کیس اور تیرا کا انسیڈنٹ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا ایک آئینی کویسچن ہے، میری رولز اور پروسیجرز بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بارہا مجھے حکم دیا ہے جواب دوں، مجھے 2 منٹ دیے جائیں۔ مجھے بات پوری کرنے دے، پھر دے دے۔ سینیٹر صاحب سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام تک جانی چاہیے، اور اس ایوان کے توسط سے مجھے وہ جواب دے لینے دیں جو آپ جواب دینے دیں۔ آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، آپ 13 منٹ